السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، یہ سٹوری ہے علی اور اس کے 4 دوستوں کی۔ میں نہیں جانتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں اور میرے 4 دوست، سائرہ، فہد، نایاب اور عثمان، ہم سب ایک ویکنڈ پر مری گئے۔ ارادہ تھا کہ آرام کریں گے، ہنسیں گے، کھیلیں گے اور شہر کی بھاگ دوڑ سے دور کچھ دیر کے لیے سکون لیں گے۔ لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ جگہ، وہ جنگل ہمیں کبھی واپس نہیں آنے دے گا۔ ہم شام کے وقت وہاں پہنچے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک کاٹیج تھا جو کہ بے حد خوبصورت تھا۔ چاروں طرف جنگل، اور جنگل بھی ایک دم خاموش، جیسے دنیا کا شور یہاں پہنچتا ہی نہ ہو۔ سائرہ نے کہا کہ یہ جگہ کتنی پرسکون ہے نا، لیکن عثمان، وہ خاموش تھا، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو، جیسے کوئی چیز اسے پریشان کر رہی ہو۔ رات ہونے لگی تو ہم نے آگ جلائی۔ سب ہنس بول رہے تھے کہ لیکن پھر اچانک میں نے پہلی بار وہ آواز سنی، جیسے کوئی دور قدموں سے ہماری طرف آ رہا ہو۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن سائرہ کی نظریں بھی مجھ پر پڑیں۔ وہ بھی سن رہی تھی۔ سائرہ نے بولا، علی، تمہیں یہ آواز سنائی دی؟ فہد نے کہا، یار کچھ نہیں ہے، یہ تو پرانے گھروں کی آوازیں ہوتی ہیں، دروازے کی چرچراہٹ ہے۔ ہما نے فہد کو خاموش کروا دیا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ تو ہے۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جنگل میں اندھیرا تھا، لیکن قدموں کی آواز مسلسل قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے ٹارچ چلائی اور درختوں کی طرف دیکھنے لگا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ میں واپس اندر آیا، لیکن ابھی بھی دل دھڑک رہا تھا۔ سب نے مجھے کہا کہ شاید میں تھکا ہوا ہوں، لیکن عثمان پھر بھی کچھ نہ بولا۔ وہ خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں خوف عیاں تھا۔ پھر اچانک لائٹ چلی گئی۔ نایاب نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فہد نے جواب دیا کہ کچھ نہیں، میں دیکھتا ہوں، شاید کوئی فیوز اڑ گیا ہو۔ لیکن یہ عام لائٹ جانے والا معاملہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہوا بھی بدل گئی، جیسے کسی نے ہمیں دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے سائرہ کو تسلی دی، لیکن سچ کہوں تو میں خود بھی ڈر رہا تھا۔ فہد اور عثمان ٹارچ لے کر باہر نکلے تاکہ دیکھ سکیں کہ لائٹ کیوں گئی ہے۔ میں اور سائرہ اندر ہی بیٹھے تھے، لیکن دل گھبرانے لگا۔ نایاب نے نظریں مسلسل دروازے کی طرف لگا دیں۔ اس نے مجھ سے کہا، علی، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے فہد کو آواز دی، لیکن باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ دونوں کہاں گئے تھے؟ دل گھبراہٹ سے بھر گیا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ سائرہ نے گھبراتے ہوئے بولا، کون ہے دروازے پر؟ میں نے ٹارچ اٹھائی اور دروازے کی طرف گیا۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی بھی نہ تھا۔ جنگل میں بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ نایاب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور فہد اور عثمان کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جیسے ہی میں باہر نکلا، مجھے فہد کی چیخ سنائی دی، بہت دور سے، جنگل کے اندر سے۔ میں نے آواز بھی دی، عثمان، تم لوگ کہاں ہو؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا، اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے سائرہ اور نایاب کو اندر رہنے کا کہا اور خود جنگل کی طرف چل پڑا۔ درختوں کے درمیان ایک عجیب سا سایہ حرکت کر رہا تھا، جیسے کوئی چیز چھپ رہی ہو۔ میں نے قدم آگے بڑھایا، لیکن جنگل میں کچھ تھا جو ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی اور اچانک
میں نے ایک سایہ دیکھا جو درختوں کے درمیان سے نکل کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ وہ سایہ قریب آیا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ فہد نہیں بلکہ کوئی اور تھا، ایک بہت ہی خوفناک اور پرانی صورت، جیسے وہ صدیوں سے یہاں بھٹک رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھاگنا چاہا۔ عثمان کی آواز آئی، علی۔ میں نے عثمان کی آواز سنی لیکن وہ کہیں بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک وہی سایہ ایک چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ میں واپس بھاگا۔ جب میں کاٹیج پہنچا تو سائرہ اور نایاب بھی غائب ہو چکے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا۔ میں چیخنے لگا، سائرہ، نایاب، کہاں ہو تم لوگ؟ پھر اچانک مجھے سائرہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کہیں قریب سے آ رہی تھی لیکن جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے بول رہی ہو۔ سائرہ نے ڈرتے ہوئے کہا، ہمیں بچا لو۔ میں پوری طاقت سے چیخا، سائرہ، کہاں ہو تم؟ پھر اچانک کاٹیج کے اندر کی لائٹ خود سے جلنے لگی، لیکن وہ روشنی نہیں تھی، وہ بہت ہی سرخ دکھائی دے رہی تھی اور ہر چیز خون میں رنگی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی بھی نہ تھا، صرف سائے ہی سائے تھے جو درختوں سے باہر نکل کر اب کاٹیج کے اندر گھوم رہے تھے۔ وہ سب ہم پر نظر رکھے ہوئے تھے اور ہم ان کے قید میں تھے۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں اکیلا رہ گیا تھا۔ سائرہ اور نایاب سب غائب ہو چکے تھے۔ میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن ہر راستہ بند تھا، جیسے اس جنگل نے ہمیں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہو۔ ہم ان کے قید میں تھے لیکن یہ صرف جسمانی قید نہ تھی، یہ ذہنی قید تھی، جیسے ہر لمحہ وہ سائے ہمارے دماغوں میں داخل ہو رہے ہوں، ہمیں بے بس کر رہے ہوں، ہماری حقیقت کو دھندلا رہے ہوں۔ میرے قدم من کے ہو چکے تھے اور دل میں بے چینی کا سمندر موجزن تھا۔ اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں نے پورا زور لگایا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، سائرہ، عثمان، نایاب، کوئی تو ہو، کوئی تو میری آواز سنو، کوئی تو مجھے جواب دو۔ پھر وہی سرد ہوا کا جھونکا آیا اور اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سناٹا ایسا تھا کہ میرے دل کی دھڑکنوں کی آواز مجھے خود سنائی دے رہی تھی۔ اور پھر میں نے درختوں کے درمیان سائرہ کو دیکھا۔ وہ وہاں کھڑی تھی لیکن اس کا چہرہ عجیب تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اور کوئی بھی جذبات نہ تھے، بس خالی پن تھا، جیسے وہ سائرہ نہیں رہی تھی جسے میں جانتا تھا۔ میں نے آواز دی، سائرہ، تو سائرہ نے کچھ نہیں کہا، بس آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، جیسے کسی انجان سمت کی طرف جا رہی ہو۔ میں نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی لیکن میرے قدم جیسے جکڑے ہوئے تھے۔ میں چلنا چاہتا تھا لیکن ہر بار کوئی نادیدہ طاقت مجھے روک رہی تھی۔ پھر اچانک باہر کی طرف سے دوبارہ سے چیخ سنائی دی اور اس بار وہ بہت قریب سے آئی تھی۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے پوری قوت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن پھر میں نے اسے دیکھا۔ وہ درختوں کے درمیان ایک سایہ تھا لیکن یہ کوئی عام سایہ نہ تھا، یہ بہت بڑا اور خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ اور چمکدار تھیں جیسے وہ اندھیرے کے اندر دیکھ رہا ہو، اور اس کی لمبی لمبی انگلیاں مڑی ہوئی تھیں۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ پھر سائے نے ایک چیخ ماری اور سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ ہر طرف ایک گہرا اندھیرا چھا گیا اور میں جیسے کسی اور دنیا میں پہنچ گیا۔ چاروں طرف خاموشی تھی اور میں اکیلا تھا۔ اچانک میں نے عثمان کی آواز سنی، علی، ہمیں یہاں سے نکالو۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نہ تھا، بس آوازیں تھیں جو چاروں طرف سے آ رہی تھیں اور ہر آواز خوفناک تھی۔ میں نے پورا زور لگا کر بھاگنا شروع کیا لیکن زمین جیسے میرے قدموں کو پکڑ رہی تھی، ہر قدم ایک عذاب تھا۔ پھر میں نے ایک اور سایہ دیکھا جو بالکل میرے قریب تھا۔ یہ سایہ نایاب کا تھا لیکن اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، جیسے
کسی نے اسے مٹانے کی کوشش کی ہو۔ وہ بولی تو نہیں، بس مجھے گھور رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں کوئی روشنی نہ تھی۔ وہ بس آگے بڑھی اور پھر وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا اور میں بھی وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میرے ہاتھ خون میں رنگین تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ خون کہاں سے آیا تھا۔ میرے جسم کا ہر حصہ لرز رہا تھا اور دماغ میں ہزاروں سوالات تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے خود کو گھسیٹتے ہوئے کاٹیج کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن راستہ ختم ہو چکا تھا۔ ہر طرف درختوں کی ایک دیوار اور میں اس جنگل کے اندر پھنس چکا تھا۔ پھر اچانک زمین لرزنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی سایہ، وہی خوفناک مخلوق درختوں کے درمیان سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کا ہر قدم زمین کو ہلا رہا تھا۔ وہ مخلوق ہماری جان لینے آئی تھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ مخلوق بہت تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور میں نے محسوس کیا کہ میری سانسیں رک رہی تھیں۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، یہاں سے نکلنا ہوگا کسی بھی طرح۔ لیکن ہر طرف درخت جڑوں سے ہلنے لگے، زمین پھٹنے لگی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میں ہوا میں اچھل پڑا۔ ہر چیز تاریکی میں ڈوب گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو زمین پر گرا ہوا پایا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا۔ میں ہلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جسم میں کوئی طاقت نہ تھی۔ بمشکل خود کو اٹھا کر دیکھا تو وہ جگہ خالی تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ میرے دوست سب غائب ہو چکے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے خود کو کاٹیج کی طرف گھسیٹا، لیکن سب کچھ بدل چکا تھا۔ کاٹیج کی دیواریں خستہ حال ہو چکی تھی، جیسے وہ صدیوں سے خالی پڑی ہو۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور دماغ ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، یہ سب کیسے ہوا؟ اسی طرح میں وہاں سے چلا، لیکن جیسے ہی جنگل کے آخری درخت کو پار کیا، سب کچھ ایک دم معمول کے مطابق آ گیا۔ میں واپس مری کے مرکزی علاقے میں تھا، جہاں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ لوگ جاگنگ کر رہے تھے، گاڑیاں چل رہی تھیں اور شہر کی روشنیاں بھی روشن تھیں، لیکن میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ عثمان، سائرہ، فہد، وہ سب کہاں تھے؟ کیا وہ بھی بچ گئے تھے یا وہ اب بھی اس خوفناک جگہ کے قیدی ہیں؟ میں اس سوال کے ساتھ واپس اپنے گھر آیا، لیکن ہر دن ہر رات ان کے خیالوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ میرے دوست وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ ابھی بھی اس قید میں ہیں؟ کیا وہ اس مخلوق کے ہاتھوں میں ہیں؟ شاید وہ کہیں اور کسی اور جہان میں ہیں۔ ہم سب کو آواز دے رہے ہیں، مجھے آواز دے رہے ہیں، لیکن میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام محمد علی ہے اور یہ سٹوری ایک چھوٹے سے گاؤں مکالہ دھوب جو ایک پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارنے کے عادی تھے اور شام ڈھلتے ہی اپنے اپنے گھروں میں مقفل ہو جاتے۔ مگر ایک بات جو اس گاؤں کو خوفناک بناتی تھی، وہ تھا پہاڑی کے اوپر موجود ایک پرانا شیشم کا درخت۔ کہا جاتا تھا کہ اس درخت میں کوئی پر اسرار طاقت ہے اور رات کو اس کے قریب جانے کی ہمت کوئی بھی نہیں کرتا۔ میرے دوست رشید اور میں ہمیشہ سے اس قسم کی کہانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ہم دونوں جوان تھے اور گاؤں کی روایات کو توڑنا چاہتے تھے۔ رشید خاص طور پر ان باتوں کو محض بوڑھے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں سمجھتا تھا۔ ایک دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم رات کے وقت شیشم کے درخت کے قریب جا کر دیکھیں گے کہ آخر اس میں ایسی کون سی خوفناک بات ہے۔ وہ سردیوں کی ایک تاریخ رات تھی۔ پورا گاؤں خاموش تھا اور دور پہاڑیوں پر چاندنی پھیل رہی تھی۔ رشید اور میں نے اپنے ہاتھ میں ایک لالٹین پکڑی اور پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ جیسے جیسے ہم درخت کے قریب پہنچتے گئے، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے پوری فضا میں کچھ غلط ہو رہا ہو۔ رشید نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض لوگوں کی بنائی ہوئی افواہیں ہیں۔ لیکن جب ہم درخت کے قریب پہنچے تو ہمیں ایک عجیب سا احساس ہوا،
جیسے کسی نے ہمیں گھورنا شروع کر دیا ہو۔ درخت کی شاخیں ہوا میں ہلکی ہلکی ہل رہی تھیں، لیکن کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ رشید نے درخت کے پاس کھڑے ہو کر کہا، کیا یہ ہے وہ خوفناک درخت؟ مجھے تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایک سخت ہوا کا جھونکا ہمارے چہروں سے ٹکرایا اور لالٹین کی روشنی چپکنے لگی۔ اچانک ہمیں ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی جو درخت کے پتوں میں سے آ رہی تھی۔ ہم دونوں چونک گئے اور دھیان سے سننے لگے۔ آواز واضح ہو رہی تھی، جیسے کوئی ہمارے قریب کھڑا کچھ کہہ رہا ہو۔ رشید نے آگے بڑھ کر درخت کو ہاتھ لگایا اور جیسے ہی اس نے درخت کو چھوا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور زمین پر گر گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ رشید نے سانسیں بحال کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن جیسے ہی میں نے درخت کو چھوا، مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری انگلیاں جکڑ لی ہوں۔ اچانک درخت کی شاخوں میں سے ایک پرانا آدمی نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ وہ ہمیں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ہمارے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ ہم دونوں خوف کے مارے کانپنے لگے۔ یہاں سے چلے جاؤ، ایک بھاری آواز سنائی دی جو درخت کے اندر سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بھاری آواز ہمیں سنائی دی، رشید اور میں وہاں کھڑے کانپتے ہوئے درخت کو گھورنے لگے۔ درخت کی شاخیں یوں ہل رہی تھی جیسے کسی نے انہیں زور سے جھنجھوڑ دیا ہو۔ فضا میں ایک عجیب سی خنکار تھی اور رات کی خاموشی میں وہ اور زیادہ مزید گرجدار ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ ہمیں لگنے لگا جیسے ہمارے سینے پھٹ جائیں گے۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ آواز اب اور بھی زیادہ شدید ہو چکی تھی، جیسے کوئی ہمیں آخری بار خبردار کر رہا ہو۔ رشید نے میری طرف دیکھا اور گھبراتے ہوئے کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ہم پیچھے ہٹنے لگے، ہمارے قدموں میں عجیب سا بوجھل پن آ گیا۔ ایسا لگا جیسے زمین ہمیں جکڑ رہی ہو۔ ہم نے مشکل سے چلنے کی کوشش کی، لیکن قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک درخت کے نیچے کی زمین تھر تھرانے لگی اور درخت کی جڑوں سے ایک بہت ہی خوفناک چیخ سنائی دی، جیسے کسی کو عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہو۔ رشید نے کانپتے ہوئے درخت کی طرف دیکھا اور خوفزدہ ہوتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ یہ زمین کیوں ہل رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دے پاتا، درخت کی جڑوں سے خون جیسا سیال مادہ بہنے لگا۔ وہ مادہ آہستہ آہستہ ہمارے قدموں کی طرف بڑھنے لگا۔ ہم نے بھاگنے کی پوری کوشش کی، لیکن ہمارے قدموں کی رفتار بہت سست تھی، جیسے ہمیں کوئی نامعلوم طاقت پیچھے کھینچ رہی ہو۔ اچانک درخت کے اوپر سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ ایک انسان کی طرح تھا، لیکن اس کی آنکھیں سفید اور اس کا چہرہ بالکل بے جان تھا، جیسے کسی مردہ کی روح ہو۔ وہ ہمارے اوپر منڈلانے لگا اور اس کی موجودگی سے ہوا میں مزید سختی آ گئی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، تم نے یہاں قدم کیوں رکھا؟ رشید کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ وہیں زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو اٹھانے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرے جسم کو ایک خوفناک جھٹکا لگا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا اور سناٹے میں آ گیا۔ درخت کے ارد گرد عجیب و غریب سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں، جیسے کسی انجان زبان میں کچھ کہا جا رہا ہو۔ ہماری سانسیں بہت تیز چل رہی تھی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ہر حال میں یہاں سے بھاگنا ہے۔ لیکن اس وقت ایک ایسی بات جس نے ہمارے حواس مکمل طور پر معطل کر دیے، وہ یہ تھی کہ درخت کے نیچے کی زمین اچانک ہلنے لگی اور وہاں سے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ نمودار ہوا، جس کے ارد گرد چلتی ہوئی آنکھوں والے سائے تھے۔ وہ ڈھانچہ اپنے بوسیدہ ہاتھوں سے ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رشید نے چیختے ہوئے کہا، یہ جگہ خطرناک ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ ہم نے آخری بار ہمت جمع کی اور درخت کی طرف پیٹ کر کے بھاگنا شروع کیا۔ ہماری سانسیں بہت تیز ہو رہی تھی اور پیچھے سے درخت کی شاخوں کی چرچراہٹ ہمیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ آوازیں مسلسل ہمارے پیچھے تھیں،
لیکن ہم اپنے قدموں کو جتنا تیز کر سکتے تھے اتنا تیز دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر ہم نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور درخت اپنی جگہ ہل رہا تھا۔ وہ سایہ ہوا میں بلند ہو کر درخت کے اندر غائب ہو چکا تھا، لیکن اس کی سرگوشیاں اب بھی ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ اگلی صبح جب ہم نے گاؤں والوں کو یہ سب بتایا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس درخت میں بہت پہلے ایک بہت ہی ظالم شخص کو دفن کیا گیا تھا۔ اس شخص نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کی روح اب تک سکون نہیں پاتی، اور وہ درخت اس کے انتقام کی علامت بن چکا تھا، اور رات کے وقت جانے والے ہر شخص کو اس کے خوف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ رشید اور میں نے اس رات کے بعد کبھی اس درخت کی طرف جانے کی ہمت نہیں کی، لیکن آج بھی وہ خوفناک رات ہماری یادوں میں ہے۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس درخت کے قریب جانے سے گریز کرتے ہیں، اور ہر کوئی اس طرف دیکھ کر دل میں دعا کرتا ہے کہ ہر کوئی اس کی نحوست سے محفوظ رہے۔ آج بھی رات کے وقت درخت کے نیچے سے عجیب و غریب سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، اور یہ سایہ دار شخصیتیں نظر آتی ہیں۔ جو کوئی بھی وہاں جانے کی جرت کرتا ہے ہمیشہ کے لیے خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔